بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ایک ملفوظ مبارک ہے جو پہلے تفصیلاً حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدینوی قدس اللہ سرہ سے سن رکھا تھا، اور کل مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں اس سے ملتا جلتا ملفوظ نظر سے گزرا تو اس کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو آج جی میں آیا کہ اس ملفوظ کو ذکر کر دیا جائے۔ اللہ جل شانہ بڑوں کی یہ باتیں ہمارے لیے نافع بنائے، ان پر اللہ جتنا کھولتا ہے اور جو کھول دیتا ہے زندگی بھر کے مجاہدوں کا نچوڑ ہوتا ہے، اور ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ دولت مفت میں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ ملفوظ کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں، جو ہمیں حاصل ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا حساب بے باک کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ تو ہم جو بھی عمل کریں اس عمل کے اندر کسی صلے کے اور معاوضے کے طلبگار تو جب بنے کہ جب پہلے ان نعمتوں کا حساب تو بے باک کریں، مزید صلہ چاہتے ہیں، کوئی کام کر کے، کوئی عمل کر کے معاوضہ چاہتے ہیں تو پہلے وہ حساب تو پورا کریں۔ پہلے ہی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، ہم مزید صلہ مانگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جو بھی عمل کرو، جو کام بھی کرو، اس کے اندر صلے کا ذہن نہ رکھو، ایک ذہن رکھو کہ اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو جائے، مغفرت نصیب ہو جائے۔ کیونکہ جتنے احسانات اور جتنی اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، ان کی شکر گزاری، ان کی قدردانی ہم سے کہاں ہو سکی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو تو جو بھی اچھا کام کرو، جو بھی اچھا عمل کرو، اس میں پیش نظر اللہ کی مغفرت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب اس میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جن اعمال کو ہم بھی اچھا کہتے سمجھتے ہیں، ان اعمال کے اندر ہم اس کی مشق کریں۔ ابھی نماز پڑھی، ابھی درود شریف پڑھا، دین کی کوئی بات کی، سنی، اچھی مبارک مجلس میں حاضری کی، اللہ نے توفیق دی۔ ہر عمل کے اندر اس کی مشق اور محنت ہو کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کرنا چاہوں۔ آگے جو دوسری بات ہے اسی ملفوظ کا وہ حصہ ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کیا کیا کھولتے ہیں
تعجب ہوتا ہے کہ کتنی تیز نظریں اور کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ جن جن اعمال پر جو فضائل ہیں، ان کے منافع ہیں، ان کی برکتیں ہیں، ہر نیکی اپنے اندر برکت لیے ہوئے، دینی دنیاوی نفع فائدے لیے ہوئے، بڑے بڑے فضائل ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عمل کرتے ہوئے اس پر جو فضائل ہیں، جو منافع ہیں، ان کو صلہ نہ سمجھے، معاوضہ نہ سمجھے، بلکہ نری اللہ جل شانہ کی عطا سمجھے، عطیہ الہی سمجھے، معاوضہ نہیں۔ معاوضہ تو اس عمل کا رضا الہی اور مغفرت الہی ہے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، اور اس عمل کے اوپر معاوضہ تو میں تیری ذات پاک کی رضا چاہتا ہوں۔ اس عمل کے جو فضائل ہیں، ان فضائل کو معاوضہ اور صلہ نہ بنائے، بلکہ ان فضائل کو عطیہ الہی سمجھے۔ یہ اسی پہلے ملفوظ کا تتمہ ہے کہ جب پہلے احسانات کا ابھی میں حساب پورا نہیں کر سکا تو مزید کسی معاوضے اور صلے کا کیسے میں طلبگار رہوں، اور جو فضائل اور منافع ہیں ان کو میرا عطیہ الہی سمجھوں، اور صلہ اور معاوضہ تو بس اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت ہے۔ یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ بیسیوں جو شیطانی اور نفسانی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی عمل میں، آدمی عمل کرتا ہے، اس عمل میں بڑے بڑے نفسانی اور شیطانی بیچ میں خطرے آتے ہیں، کبھی ریاکاری آ گئی، کبھی کیا کچھ آ گیا، تو سب وہ معاوضے ہیں۔ اور ریاکاری تو ایسا برا معاوضہ ہے کہ یہ اللہ سے بھی نہیں، مخلوق سے معاوضہ چاہتا ہے۔ کوئی عمل کر کے کسی کو دکھانے کا کیا مطلب؟ بڑے تو اللہ سے معاوضے سے منع کر رہے ہیں کہ اس عمل پر اللہ سے معاوضے کے طلبگار نہ بنو، اس عمل پر اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت کے طلبگار بنو۔ اور ریاکاری کے ذریعے سے بندہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے معاوضہ لے رہے ہیں۔ اچھا بولوں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، یہ کام کروں تاکہ لوگ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچ کتنی گر گئی کہ مخلوق میں پھنسی ہوئی ہے۔ 2-4 روپے کے کپڑے پہنے، اب دکھاتا پھر رہے، دیکھو میں نے کیسا سوٹ پہنا ہے، انا للہ۔ بھئی کتنے انگریزوں نے مجھ سے کئی گنا زیادہ قیمتی پہنا ہوا ہے، میں قدر و قیمت کپڑوں میں سمجھتا ہوں۔ خواتین ہیں، 2-4 روپے کا سوٹ پہن لیا، اب دکھاتی پھریں، جب تک کھانا ہضم نہ ہو، جب تک کوئی دیکھ نہ لے۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ریاکاری ہے۔ فیس بک، اس کا نام ہی فیس اور بک، تو اپنی شکلیں دکھاتے پھرو گے، کس کو دکھا رہے ہو؟ سیلفی کا مرض، تو دیکھنے اور دکھانے کا مرض، یعنی اتنی گراوٹ ہے کہ مخلوق میں ہی پھنسا ہوا ہے، خالق کا دھیان نہیں۔ سارے دکھانے کا جذبہ اللہ پہ اتنا اونڈیلے کہ پھر کسی کو دکھانے کے لیے کچھ باقی رہے ہی نہیں۔ اللہ کو دکھائے، جتنا دکھاؤ۔ ایک بڑے محبوب پیارے صحابی ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ، بہت خوبصورت تھے، ان کی انگلیوں کے پورے اتنے، یہ ہاتھ بہت خوبصورت تھے، عام طور پر جیسے ہاتھوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے،
اچھا، اس سے پہلے بدر میں غیر حاضر رہے، بدر میں کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، تو اس کا ان کو بڑا قلق تھا اور بڑے رنجیدہ تھے، کہتے تھے کہ سب سے پہلے غزوے سے ہی میں غیر حاضر رہا۔ تو پھر جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ کہ اگر آئندہ اللہ نے مجھے کسی جہاد میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ نے بدر کے موقع پر کہا۔ یہ جو الفاظ ہیں عربی کے اعتبار سے، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ، لام تاکید کا، نون ثقیلہ، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں پھر کیا کرتا ہوں۔ اور پھر غزوہ احد میں شریک ہوئے، دلیری، بہادری، جرت کا وہ مظاہرہ، ان کے رشتہ دار ہیں، بھتیجے ہیں شاید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے جسم پر تلوار کے، تیروں کے، نیزوں کے 80 سے زائد زخم دیکھے، اور کفار نے ان کے نازک اعضاء کاٹ کر ان کا مسلح بنا دیا تھا۔ ایک تو زخم، اوپر سے نازک اعضاء کاٹ کر، تو یہ پہچانے نہیں گئے۔ ان کی ہمشیرہ نے وہی خوبصورت پوروں اور انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، احد پہاڑ کے پاس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دوسرے صحابی ان پر رشک کرتے تھے کہ انس بن نضر نے جیسے جوہر دکھائے ہم سے نہ ہو سکا۔ تو خیر ان کا یہ جو جملہ ہے لَيَرَيَنَّ اللَّهُ، یہ رسول اللہ نے ان میں بھرا تھا، اور رسول اللہ کے روحانی وارث مشائخ یہ چیز ہی بھرتے ہیں دلوں میں کہ مخلوق کے دکھانوں سے دلوں کے ظرف اور برتن کو خالی کر کے اللہ کو دکھانے کو بھرو اپنے دل میں، جو ہو اللہ کو دکھاؤ، اور اتنا دکھاؤ کہ مخلوق کو دکھانے کا کوئی پیچھے حصہ ہی نہ رہے۔ تو خیر یہ بہت اونچا ملفوظ ہے جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ نماز ہے، روزہ ہے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان سب کے اندر صلہ اور معاوضہ اللہ کی رضا بناؤ، اللہ کی مغفرت بناؤ۔ مہاجرین اور انصار جس مغفرت کے ضرورت مند اور محتاج ہیں تو میں اور آپ کتنے محتاج ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی ہے اور سردی کے ٹھنڈے جکڑ چل رہے ہیں اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے رسول کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، ان مہاجرین اور انصار سب کی مغفرت فرما۔ مغفرت بہت اونچی چیز، تو کہا ہر عمل کے اندر صلہ کیا بناؤ؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کو بناؤ۔ گھر والوں کو 2 کلو آم لا کر دیے، آلو پیاز ٹماٹر لا کر گھر میں دیے، اور اپنے بچوں کے لیے کوئی کپڑے لے آئے، تو جیسے نماز کے اندر ایسے اس کے اندر بھی اللہ کی رضا اور اللہ کا صلہ، اللہ کی مغفرت، اس کو صلہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو تمہیں اس لیے کھلا پلا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، تم سے کوئی صلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ تو بہرحال یہ بڑوں کی رہنمائی ہے، اللہ ہمیں اس کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت اہتمام سے دعا کریں اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کے طبقوں کو اجتماعیت نصیب فرمائے ختم نبوت کے مبارک مرکز پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ایسا مرکز اور ایسا مقناطیس اعظم ہے
کہ ان کی ذات پر سب کو اجتماعیت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ کا جو انتہائی قوی، شنیع اور انتہائی متنازع ملک کی پرامن فضاؤں کو امن و امان کے طرح طرح کے حالات سے دوچار کرنے والا انتہائی متنازع فیصلہ، اس کے حوالے سے اکابر علماء اہل اللہ جو بھی اس کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں تو ان کوششوں میں ان کا ساتھ دیا جائے اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ان تمام کوششوں کو نتیجہ خیز بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور صاحب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات پاک پر جو بھی یہ جو حملے ہیں، اللہ ان سب کو ناکام فرمائے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو جمعرات ہے یہ قمری اعتبار سے آخری جمعرات ہے، تو حضرت قدس اللہ سرہ، حضرت شیخ مولانا محمد یحییٰ مدنی قدس اللہ سرہ، وہ فرماتے تھے کہ بھئی مہینے میں ساری جمعرات شب جمعہ مدنی مسجد میں دو اور مہینے میں ایک جمعرات یہاں دو۔ اپنی ذات کی فکر، راتوں کا اٹھنا اور وہاں کے جو اعمال ہیں ان میں لگنا، اصل تو یہ ہے کہ عصر سے لے کر اور جمعے کی صبح اشراق تک کا وقت ہے، تو جتنا جو اللہ توفیق دے تو اس میں وقت گزارے۔ یہ جو جمعرات ہے یہ مہینے کی آخری ہے، اس لیے احباب اس کی فکر کریں اور کوشش کریں رات کا قیام ہو جائے تو سبحان اللہ، رات کو اگر مہینے کی ایک رات کو اٹھنا نصیب ہو جائے تو زہے نصیب۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا بنائے۔ اب قبلہ رخ ہو جائیں، چار زانوں بیٹھ کر دھیان اور عظمت کے ساتھ ایک تسبیح نفی اس بات کی لا الہ الا اللہ اور دو تسبیح اس میں ذات اللہ اللہ کی ذکر پورا کر لیں۔